السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد عثمان۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سینٹ کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین، پاکستان میں مرکزی مجلس شورا یا پارلیمنٹ کے 2 ایوان ہیں، جن میں سے ایک ایوان زیریں یعنی لوور ہاؤس کہلاتا ہے جو کہ قومی اسمبلی ہے، اور دوسرا ایوان بالا کہلاتا ہے جسے ہم سینٹ کہتے ہیں۔ یہ دونوں ایوان مل کر مجلس شورا یا پارلیمنٹ بناتے ہیں۔ 1971 میں پاکستان 2 لخت ہوا تو قومی سطح پر صوبوں کی نمائندگی کا معاملہ اٹھا۔ تمام صوبوں کو برابری کی نمائندگی دینے کے لیے ایوان بالا یعنی سینٹ کا قیام عمل میں لایا گیا، اور اس کے پہلے چیئرمین حبیب اللہ خان بنے، جنہوں نے 6 اگست 1973 کو عہدہ سنبھالا اور 5 اگست 1975 تک اس عہدے پر فائز رہے۔ 1977 میں مارشل لا لگا دیا گیا، اسمبلیاں ٹوٹ گئیں، تقریباً 7.5 برس سینٹ نمائندگی سے محروم رہا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم پاکستان کے بعد چیئرمین سینٹ کا عہدہ ریاست کا تیسرا بڑا عہدہ ہے۔ چیئرمین سینٹ کا انتخاب ایوان بالا کے ارکان 3 سال کے لیے کرتے ہیں۔ چیئرمین سینٹ ملک کے قائم مقام صدر کا بھی عہدہ رکھتا ہے۔ چیئرمین سینٹ کی اہم ذمہ داریوں میں سیاسی ہم آہنگی اور ایوان کو احسن طریقے سے چلانا شامل ہے۔ چیئرمین سینٹ کے لیے ایسی شخصیت کو چنا جاتا ہے جو سیاسی ساکھ کی حامل اور ارکان کے لیے قابل قبول ہو۔ سینٹ کا ممبر بننے کے لیے کیا کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے؟ ممبر پاکستانی شہری ہونا چاہیے، اس کی عمر 30 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے، اسے فزیکلی اور مینٹلی فٹ ہونا چاہیے۔ سینٹ کے ممبر کو پاکستان کی کسی سروس میں ملازم نہیں ہونا چاہیے۔ ممبر آف سینٹ کو 6 سال کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ ہر 3 سال بعد آدھے ممبران ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، اور ان خالی نشستوں کو پر کرنے کے لیے ہر 3 سال بعد الیکشن کروائے جاتے ہیں۔ آدھے ممبران کی ریٹائرمنٹ کے بعد آدھے ممبران کا انتخاب متعلقہ صوبے کی صوبائی اسمبلی کے ارکان کے ذریعے کیا جاتا ہے، جو اپنے اپنے صوبے کے لیے سینٹ میں ارکان کا انتخاب کرتے ہیں۔ سینٹ کے کل ممبران کی تعداد 100 ہے۔ پہلے یہ تعداد 104 تھی، مگر قبائلی علاقہ جات کو KPK میں ضم کرنے کے بعد قبائلی علاقہ جات کے 4 ممبران کی تعداد کم کر دی گئی۔ سینٹ میں ہر صوبے سے ممبران کی تعداد 23 ہے، جس کی کمپوزیشن اس طرح سے کی گئی ہے: ہر صوبے کی طرف سے جنرل سیٹوں کی تعداد 14، 4 ٹیکنوکریٹس، 4 خواتین اور 1 سیٹ ریلیجیس مائنورٹیز کے لیے مختص کی گئی ہے۔ اسلام آباد اور فاٹا سے ممبران کی تعداد 4 مختص کی گئی ہے۔ کوئی شخص ایک ہی وقت میں دونوں ہاؤسز کا ممبر نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی شخص قومی اسمبلی کا ممبر ہے اور وہ سینٹ کا ممبر بننا چاہتا ہے تو پہلے اسے اپنی قومی اسمبلی کی رکنیت منسوخ کرنا ہوگی۔ سینٹ کا اجلاس بلانے اور منسوخ کرنے کا اختیار صدر پاکستان کو حاصل ہے۔ قومی اسمبلی کی طرح سینٹ کے اجلاس کی کارروائی کو چلانے کے لیے کل ممبران کے 1/4 کا ہونا ضروری ہے۔ 1/4 سے کم ممبران کی موجودگی میں سینٹ کی کارروائی نہیں چلائی جا سکتی۔ سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب کا اختیار سینٹ کے ممبران کو حاصل ہے۔ سینٹ کے ممبران عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کو عہدے سے ہٹانے کا اختیار بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ سینٹ کے فنکشنز اور پاور کی بات کی جائے تو قوانین بنانا پارلیمنٹ کی اہم ذمہ داری ہے۔ کسی بھی بل کی قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد ایوان بالا کی رائے حاصل کرنے کے لیے سینٹ بھیجا جاتا ہے، اور سینٹ سے منظوری کے بعد فائنل اپروول کے لیے صدر پاکستان کو بھیجا جاتا ہے، اور صدر پاکستان کی منظوری کے بعد وہ بل قانون بن جاتا ہے۔ اس طرح سینٹ کی اہم ذمہ داریوں میں انتظامی امور کو دیکھنا، صدر پاکستان کے انتخاب میں حصہ لینا اور آئین میں ترمیم کرنا شامل ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔